فٹ بال ورلڈ کپ اور ہم مسلمان اس وقت فٹ بال کا ورلڈ کپ جاری ہے جو امریکہ میکسیکو اور کینیڈا جو ہیں وہ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ٹوٹل ٹیموں کی تعداد جو ہے وہ 48 ہے اور 14 ٹیمیں اس کے اندر جو ہیں یعنی 14 ٹیمیں جو ہیں وہ مسلمان ٹیمیں ہیں. آج آپ کے سامنے تھوڑے حقائق پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح مسلمان جو ہیں ہم نے اس ساری اسپورٹس ٹورنامنٹ کو بھی ایک مذہبی رنگ دے دیا جو اکثر ہمارا ایک خاص قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں ہماری ہابی رہی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں ہمارا کوئی خاص مقام نہیں رہا, کوئی ایسی چیزیں جو پوری دنیا کو ہم دے سکیں. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ملیشیا سے لے کے موروکو تک جتنے بھی مسلمان ممالک آتے ہیں وہ ہمارے کوئی بھی چیز دنیا کو ایسے ہم نہیں دے سکے. اس میں آپ سپورٹس چیک کر سکتے ہیں, کوئی سپورٹس ٹورنامنٹ کوئی سپورٹ جب کھیل رہے ہیں ان ملکوں کے درمیان جتنے ملک بھی آ جاتے ہیں جتنے مسلمان ملک ہیں دیکھ لیں ان کی اپنی نیشنل سپورٹس جو ہیں کوئی بھی آپ کھیل دیکھ سکتے ہیں. کوئی ٹورنامنٹ ہم نے اپنا نہیں دیا, کوئی اپنی کھیل نہیں ہے, کوئی اپنا ورلڈ کپ نہیں جسے باقی دنیا کی ٹیمیں آتی ہیں اس میں شرکت کرتی ہیں اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ایجاد بھی ہم نے ایسی کوئی نہیں دی کہ جس میں پورے ہم فخر کرتے ہوں اور اینڈ پہ کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس مذہب. اور مذہب کے بھی ہم نے وہ حال کر دیا کہ ہر چیزیں مذہب ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر منافقت حد سے بڑی ہوئی ہے. اس میں آپ کے سامنے تھوڑی سی مثالیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا, پھر تھوڑے سے آپ کے سامنے حقائق پیش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ اس سے کچھ لرن کر سکیں. دو چار بندے مجھے دیکھتے ہیں تو اس کو اس سے کچھ لرن کر سکیں, اپنی زندگی میں آپ بہتری لے کے آ سکیں. جس کے مثال کے طور پر ایک اسپین کے اندر ایک کہتے ہیں اسپین کا پلیئر ہے, اس کی عمر صرف 16 ایئرز ہے, لامین یامال. اس کا جو فادر جو ہے وہ موروکو سے ہے, ماں جو ہے اس کا ایکویٹوریل گینی سے ہے. تو اس کے بارے میں جو بڑی آن لائن کرتے ہیں کافی زیادہ لوگ جو ہیں ٹویٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں ایکس کے اوپر, اوور آل سوشل میڈیا پہ کافی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو لگانے سے انکار کر دیا. وہ کہتا ہے یہ آئمہ مسلم کا اور یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے. جیسے اس کے ساتھ باقی تصویریں بھی جاری ہیں جس میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اوور آل بیٹھا پورا زندگی کو انجوائے بھی کر رہا ہے. اس کے بعد میں اس کے جب کیونکہ مسئلہ یہ کہ پہلے ٹائم کچھ اور ہوتا تھا, مذہب کے نام کے اوپر ہم جو بڑی باتیں کر رہے ہوتے تھے ہمیں بھی جو جھوٹی کسی کا نہیں بتائی گئی ہیں, نہ کچھ کی تحقیق کرتا تھا, نہ کسی ضرورت ہوتی تھی, نہ کوئی آن لائن مواد موجود ہوتا تھا. آپ کو جا کے کتابیں کھولنی پڑتی تھی, کتابیں آپ کو ملتی تھی نہیں ملتی تھی. اب آگے وہ سوشل میڈیا کا دور, اب آپ آج ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. لوگ ہمیں ہماری کتابوں میں سے لا لا چیزیں بتاتے ہیں, ہم نے کوئی بچپن میں جھوٹ سنے ہوئے ہیں, وہ سچ کو برداشت نہیں ہوتا, پھر ہم کو گالیاں نکالتے ہیں. اس طرح جو بات اس کا کہتے ہیں اسپورٹس کی کر رہا ہوں, اس کے اندر ایسا ہی ہے کہ جس کے بارے میں بھی لوگ جا کے تصویریں دکھائی ہیں جو لوگ دکھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپ ایک بندے کے معاملہ سے اس کے پورے مذہب کو جج نہیں کر سکتے. پھر ایک سائڈ پہ آپ اسی بندے کو دکھا رہے ہیں, اس بندے کو دکھا کر آپ اس کو اسلام کی فتح قرار دے رہے ہیں. جیسے موروکو کی ٹیم جیتی ہے, اکثر جو میرا بات کرنا مقصد ہے جتنے لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں آپ اس میں یو نیم اٹ, آپ کہتے ہیں کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا درمیان یورپ کے جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں, زیادہ تر دیکھنے کا موقع ملا جو افسوس کا مقام ہے ان کا مسلم ممالک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسلم ممالک سے تعلق بالکل بھی شک نہ ہو. جو مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں اوورا دوسرے ہیں, وہ جس سے بڑی پوچھو نا زیادہ تر سے میں موروکو کا سپورٹ کر رہا ہوں, میں ایجپٹ کا سپورٹ کر رہا ہوں, میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں. اگر پوچھو کیوں سپورٹ کرے کہ مسلمان ہیں بھائی, اب کیا یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ وہ مسلمان ہیں کہ آپ اس کو سپورٹس رہنے دیں, آپ اس کو کوئی جہاد کا کوئی چکر نہ بنائیں, آپ اس کو مسلمان کے سپورٹ کریں, پھر ان ملکوں میں رہ نہیں رہے. اگر آپ کا مسلمان اسلام, میں کئی دفعہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اسلام ہے ان چیزوں میں آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے, تو پھر آپ ان ملکوں میں رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ جیسے ایران کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ایران ویسے ہر بندے کو غزہ کی بات آ رہی ہوتی ہے, ایران میں جو معاملہ عام لوگ سے چل رہے ہیں اس پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں شیعہ سنیوں کا فرق کہتا ہے اور سنی شیعوں کا فرق کہتا ہے, اور ہمارے آپس میں کلمہ نہیں ملتا. لیکن کیا کریں, وہ مسئلہ کہ ذہنی طور پہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے بچوں کی پرورش اس طرح کی ہے, وہ یہاں پہ سارے پرس لیتے ہیں, ان کے پاسپورٹ سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں, فورن کنٹری کے سارے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ان کا لے رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا اینڈ پہ مذہب کا ایسی چیز ان کے اندر فریمنگ کر دی گئی ہے, ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر دی گیا کہ وہ سینٹی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے, یعنی کوئی عقل شعور کی بات کرنا نہیں چاہتے. اور یہ چیزیں جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. جس طرح میں پہلے کہا تھا کہ کافی دیر پہلے آلموسٹ آئی تھنک 1992 کے اندر جو ہینری کسنجر تھا, جو امریکہ کا کافی مشہور جو کہتے ہیں فورن منسٹر جو تھا, آپ کہتے ہیں فورن سیکرٹری بھی کہہ سکتے ہیں, اس نے ایک بک لکھی تھی, میرے پاس یہاں موجود ہے میری لائبریری کے اندر بھی. تو اس نے کہا تھا کہ ایٹ دا اینڈ جو سویلائزیشن اور اسلام کے درمیان جنگ ہوگی, یہ لاسٹ ہوگی. مسئلہ یہ ہو چکا ہے اتنی زیادہ تعداد ہمارے مسلمانوں کی بڑھ چکی ہوئی ہے, وہ ہم ویسے بولا تھا بات ہے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں جہالت بہت زیادہ ہے. جو مذہبی جو آپ کہتے ہیں جو اندھا دھند جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت زیادہ نفرت اور چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. اور یہ چیز بہت زیادہ لوگ جو ہیں ویسٹ میں جب آتے ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آپ کسی مسلمان ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں جو جرائم جو ہو رہے ہیں دن رات جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ کے شرم آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب مذہب کے نعرے لگانے کی باری آتی ہے اس میں آپ سب سے آگے ہوں گے. یا تو بات ہو جب مذہب کا آپ نام لیتے ہیں, میں کئی دفعہ کہہ چکا, پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں ثابت کر کے دکھاؤ. ہمیشہ بات کہیں اور نکل جاتی ہے, لیکن میرا مقصد آپ کے سامنے کا یہ معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
جیسا میں نے کہا کہ سپورٹس کے بارے میں اب فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ہم نے کوئی اپنا ٹورنامنٹ نہیں دیا، کوئی ورلڈ کپ، کوئی اپنی سپورٹس، کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں دے سکی. دیکھیں جن ملکوں میں جن ملکوں کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سپورٹس ہوتی ہے نا، وہ سپورٹس کو سپورٹس سمجھتے ہیں. وہ گراؤنڈ میں اگر سجدے نہیں کرتے، جیسس کرائسٹ کے نام کوئی معاملات نہیں کرتے، اگر کرکٹ ہوتا ہے تو ہندو بھی آگے وہاں پہ بھگوان کی پوجا شروع نہیں کر دیتے. یہ ہمارے اندر ہی کیڑا ہے. وہاں پہ وہ دوسری عملی زندگی ہماری بالکل اس کے برعکس ہوگی. جس طرح یہ اوپر بندہ میں اوپر میں کہہ رہا ہوں میں کہ جو بندہ جس کے بارے میں نے بات بتائی ہے آپ کو، لامین یامال کی جو ہے، تو اس کے بارے میں اب مجھے اس پہ کوئی، اس کی پرسنل لائف سے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، اس کی اپنی پرسنل لائف جس طرح مرضی کرے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پتہ ان کی ہوتی ہے سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ یہ مطلب کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فالوئنگ لینے کے لیے جتنی زیادہ فالوئنگ ہوگی، جتنے کلک آئیں گے اتنے زیادہ پیسے بنیں گے. ان کی پوری ایک پیچھے مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے ان کے لیے. وہ ان کا مطلب کا اتنا شوق ہوتا ہے معاملات ہونے بھائی پیسے ایسے معاملات بھی نہ کریں جو کہ آپ جا کے آن لائن جا کے اس کے بارے میں آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہے، یہ سب پیسے کا معاملات ہیں. میں نے پہلے کہا تھا، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ طاقتور کا اور بزنس مین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور دوسری مثال کہتے ہیں جو رونالڈو کی ہے، وہ سعودی عرب میں ایک ٹیم کے لیے کھیلتا ہے، وہاں کا لوکل جو ان کے ٹورنامنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے. اور ورلڈ کپ کے درمیان جو اس نے بسم اللہ پڑھ دی ہے، تو اسے بسم اللہ پڑھ دی ہے، اس نے آؤٹ آف رسپیکٹ پڑھی ہے، وہاں کھیلتا معاملہ. تو اسے پتا کہ میرے اتنے فالوور ملین کے بلینز کے سپورٹر ہیں، فالوورز ہیں، یہ ساری جو ہوتی ہے یہ مینجڈ ہوتا سارا کچھ. اگر پڑھ دی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مذہب کو ایسے کوئی اتنا اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے. اور دوسری اگر یہی اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے، لوگ اس کے بارے میں بڑی ویڈیو بنا دیکھو اسلام قبول کر لیا اس نے، یہ بڑی فاری فتح ہوگی. پھر دوسری سائڈ پہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ایک بندے کے ایکٹ سے آپ پورے مذہب کو بدنام نہیں کر سکتے، پورے مذہب کو الزام نہیں دے سکتے. پھر یہی تو مسئلہ ہے. پھر ایک جگہ ٹھہرتے بھی نہیں ہے بھائی. نہ اس نے شادی کی ہوئی ہے، اس کی تصویریں دیکھیں ہالیڈیز کی، کس طرح کی تصویریں ہیں اس کی بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جس طرح معاملہ ننگے پھر پھر رہے ہوتے ہیں. مجھے کوئی بات اعتراض نہیں ہے. اور بچے بھی اس کے شادی کے بغیر پیدا ہوئے ہوئے ہیں. ادھر بھی آؤ پھر پوری حقیقت پر بیان کرتے پھر آپ دوڑتے ہیں، پھر بندے گالیاں نکالتے ہیں. پھر یہی مسئلہ سارا. پھر جو ناروے کا پلیئر ہے ہالینڈ، وہاں بھی اس کے تھا مسئلہ یہ کہ ناروے میں میرا کافی جگہ دفعہ ناروے میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے، وہاں بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں. اس کو بھی کہہ دیجیے اس نے شہادہ قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا اس نے، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی عجیب ہی قسم کی باتیں. اوپر جا کے اب اے آئی کا دور آ گیا. اے آئی بھی انہیں کی دی ہے جو کافر کہے جاتے ہیں، وہ اسی کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کی بھی گرل فرینڈ بھائی بچہ ہے اس کا بغیر شادی شدی کے. ان کے لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ہیرو موجود ہے. سائنس کے اندر بھی، ٹیکنالوجی میں، سپورٹس میں، ایجوکیشن کے اندر، اور میڈیکل سائنس کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، ہر چیز میں ان کی کوئی نہ کوئی ایجادات موجود ہیں. وہ ایک چیز کو پکڑ کے اسی چیز کو پکڑ کے اس کا کلٹ فالوئنگ نہیں بناتے. جیسا مذہب میں ہم نے کلٹ فالوئنگ بنا دی ہوئی ہے. ہم نے جیسا سپورٹس کے اندر ایسا معاملہ، ہمارے پاس ایک ہی سپورٹس ہے کرکٹ. کہاں سے کرکٹ آئی ہے؟ انہیں سے انگلینڈ سے آئی ہے، جنہوں نے ہمیں پہلے کافی دیر تک جنہوں کہتے ہیں ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. انہیں سے آئی ہے نا. پھر انہیں کے کرکٹ کو ہم نے بہت بڑی بات بنائی ہوئی ہے دیکھا جائے تو. پھر یہی بات ہے ساری. پھر اپنا ہمارا تو کچھ بھی نہیں نا وہاں پہ ہے. تو یہی سب سارا مسئلہ میرے کہنے کی کوشش ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں باہر سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، وہ یہاں پہ آ کر تھرڈ جنریشن ہیں، اور بچوں کے ذہن میں ایسا زہر ڈال دیا ہوا ہے کہ بچے بھی جہاں اتنے کنفیوز ہیں جس کو انتہا کو نہیں. سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا ہوا ہے. ان کے اندر بھی ان کو بلکہ بتایا جائے کہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرو. اسپورٹس کو اسپورٹس رہنے دو. جس طرح یہاں کے لوگ انجوائے کرتے ہیں اسپورٹس کو، اسپورٹس سے انجوائے کرتے ہیں، باقی چیزوں کو ان کی اپنی جگہ لیتے ہیں، اس کو سر پہ سوار نہیں کرتے. یہی چیز ہمارے طاقتور حضرات کو اپنے لوگوں کو دینی پڑے گی. ان کو مذہبی اس اندھا دودھ جو غار میں دھکیل دیا گیا نا، اس گاندے کے اندر، اس سے نکالنا پڑے گا. مذہب کو پرسنل میٹر رکھنا پڑے گا. اگر مذہب کے معاملے اتنے اچھے ہیں تو ہمیں اخلاقی طور پہ اپنا آپ میں ثابت بھی نہیں کرنا، ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. پھر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اپنی مرضی کی ایکسکیوز بھی ڈھونڈی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں جہاں شریعت آ جائے، شریعت کرتے رہے ہوتے ہیں. پھر جہاں افغانستان میں شریعت آ کے وہاں جانا بھی نہیں چاہتے. پھر ہر مسئلہ. اب پھر کہو گے جی مذہب کے بارے میں بات نہیں. مطلب کیونکہ مذہب کے باقی قوموں میں مسئلے مسائل ہیں بہت زیادہ ہے. میں بار بار یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مذہب کو درمیان میں نہیں لے کے آتے. وہاں کا جرم وغیرہ ہوتا ہے، جیسا میں کہی تھا کہ مذہب کے ایسے معاملات ہیں ہمارے ملک میں جو مسجدوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے، اوور آل جو 2 نمبر چیزیں بکتی ہیں. اب عام بندے سے پوچھے نا کہ پاکستان میں چیز لینی ہے تو کبھی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا. باہر کی چیز، اسرائیل کی چیزیں، یہودی کی چیز ہر استعمال کر لیں گے. ان کو پتہ ہے اعتبار ہے، وہاں ہر چیز کا ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یہی بات ہے. اس لیے بات یہ بھائی کہ میں جس طرح کئی پیچھے سوال اٹھائے ہیں، نہ ہماری اپنا کوئی اسپورٹس ٹورنامنٹ ہے، نہ ہمارا اسپورٹس ورلڈ کپ ہے، نہ ہماری کوئی اسپورٹس ہے جس کو فوراً دنیا میں آ کے کھیلتی ہو، بہت بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہوں، ورلڈ کپ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اگر سائنس ٹیکنالوجی میں دیکھا جائے وہاں بھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن کے اندر ہمارا کچھ ایسے معاملات نہیں ہیں. میڈیکل کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. انجینئرنگ کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. یو نیم اٹ. میں لمبی لسٹ یہاں پہ رکھوں تو وہاں پہ کچھ ہر چیز میں فیلئر ہے. موروکو سے لے کے ملیشیا تک کوئی چیز نہیں ہے، صرف جہالت کی معاملات ہیں، اور روز وہاں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اسی میں درخواست ہے بھائی اسپورٹس کو اسپورٹس فرینڈ دیں، اپنے بچوں کو پازیٹیو چیزیں سکھائیں.
उनको स्पोर्ट्स करने गए हैं, खेलने गए हैं, या किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जिस मर्जी टीम को सपोर्ट करें भाई हैं। अब ऐसे ही वर्ल्ड कप का जो फाइनल जल्दी आने वाला, देखते हैं कौन टीम जीतती है, वो ज़्यादा बात है। लेकिन बात में कोई टीम जीती है नहीं जीती, बात अगर आप मोरक्को को भी सपोर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ना मैं करूँगी ना उन्होंने सपोर्ट कर देगी, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि टीम को सपोर्ट करें मजहब से उठकर, मजहब के मामले से निकाल कर, हाँ जी कि बहुत अच्छी टीम प्लेयर, जो बड़े अच्छे टीम उनकी करते हैं, प्ले करते हैं, अच्छी अच्छी टीम है, बड़ी स्पिरिट उनकी अच्छी है, स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर अच्छी है, इसको समझ रख के सपोर्ट करें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कम से कम उस कंट्री से तो लॉयल्टी दिखाएं जिस कंट्री ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, जो नेशनलिटी दी है, वहाँ वहाँ आप हुकूमत बेनिफिट मिलते हैं, आपको घर मिलता है, सारी आपको इज्जत मिलती है ह्यूमैनिटी के तौर के ऊपर। मजहब के मामला दरमियान में वो लेके नहीं आते जैसे हमारे मुल्क में होते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सदर जो है गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। अगर वो भी ऐसे, मैं सिर्फ आप बार बार कहता हूँ, जो हमने अपने लिए पैरामीटर रखे हुए हैं, अपने लिए मामला रखे हैं, अगर वो भी ऐसे करेंगे तो आप यहाँ एक दिन नहीं रह सकते इन मुल्कों के अंदर। वो तो आपको टॉलरेट कर रहे हैं, वो एक इसी ये टॉलरेट की हद जो है ना, फाइनल में ये कहूँगा वो एक हाथ एक पानी सर से ऊपर गुजर चुका हुआ है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, यहाँ की राइट विंग वाली जो पार्टीज हम आस्ता आस्ता अपनी स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही हैं, और फिर वही वक्त आएगा एंड पे आके फिर मसले सारे पैदा होंगे। मैंने यही कह चुका हूँ, आगे सिविल वॉर होगी। अब ये स्पोर्ट्स से बात होती होती सिविल वॉर तक आ गई, ये मैं आपको पहले मैं वार्निंग कई चीज़ें दे चुका हूँ जो सारी सही साबित हुई। इसलिए मेरी दरख्वास्त है अपने बच्चों को इस नेगेटिविटी से निकालें, उनको बताएं कि स्पोर्ट्स के खेलने के, टीम को सपोर्ट करने के, किसी को सपोर्ट करते हैं, मजहब के ये इन चीज़ों से, बुलशिट से बाहर निकालें, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, उसको बाहर निकालें। उनको स्पोर्ट्स को अच्छी इंजॉय करें, स्पोर्ट्समैन के तौर पर इंजॉय करें, उस पर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, कोई नो प्रॉब्लम है। अमेरिका को सपोर्ट करें, ईरान को सपोर्ट करें भाई, नो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ बाहर निकले। मेरी आपसे दरख्वास्त ये नहीं निकलेंगे भाई, आप अपने पिछले 100 साल 200 साल 300 साल जितने मेरे पीछे चलते हैं अपने सारे हालात वाक़या चेक कर सकते हैं। वहाँ तारीख को अच्छी तरह पढ़े ना, तो आपको सब मामला तो हो जाएगा। हमारे से पहले बड़ी कौमें आई हैं, फ़िरौन की जो दौर था वो 3000 साल तक रहा था। फ़िरौन एक नहीं था, फ़िरौन एक टाइटल था, मैं बार बार बता चुका हूँ, उसमें ज़्यादा वीडियो मौजूद है मेरी। आज उनका नामो निशान में नहीं है, वो भी कहते हैं हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है। उसके बाद भी और भी कई कौमें आई हैं, हमारा भी आज से 1000-2 साल हमारा भी नामो निशान नहीं होगा। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज से 100 साल बाद जो इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान जिंदा ना 8 बिलियन की जिंदा नहीं होंगे। इसलिए ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कर समझते हैं, अपनी इस बातों से बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में स्पोर्ट्स के अंदर भी, और फिलॉसफी में, कल्चर में, इन चीज़ों में आगे आएँ, अपना नाम पैदा करें। मज़हब से उठ कर, मज़हब आप ठीक है करें, मैं ये नहीं कहता मज़हब अमल ना करो, वो उसको पर्सनल मैटर के घर छोड़ के आएँ, अपने किरदार से साबित करें, फिर ही बात बन सकती है। ये मेरा बदलाव है। मेरे को मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी, मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।